زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے کسی کے خوش ہونے سے اس سے امیدیں وابستہ کرنا، یا کسی کے خفا ہونے سے ڈرنا کہ اس میں میرا نقصان ہوگا۔ امید یا خوف سے کسی کی مکمل اطاعت کرنا عبادت ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے راہبوں کو اور یہود و نصارہ نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا ہے، حالانکہ وہ کسی بندے کو تو رب نہیں مانتے، لیکن چونکہ وہ ان کی اطاعت بلا چون و چراں نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کرتے ہیں، اور یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کسی کی اطاعت اللہ و اللہ کے رسول کے حوالے سے کرنا، یہ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ کوئی ہم تک اللہ کا حکم پہنچاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچاتا ہے، تو یہ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت۔ لیکن اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی اپنی بات منواتا ہے اور ہم بے چون و چرام تسلیم کرتے ہیں، اس سے امید ہوتی ہے یا اس سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اسے رب مان لیا۔ فرمایا یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کے کرم کی امید رکھی جائے یا اس کے غضب سے ڈرا جائے، اور بے چون و چراں اس کی اطاعت کی جائے، یہی عبادت ہے۔ صرف نماز روزہ یا حج و زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر کام، ہر جملہ، ہر قدم عبادت ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ احکام الہی کی حدود کے اندر ہو۔ ہمارے زمانے میں بہت سی مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں، جن میں عقائد اور عبادات میں بھی خرابی آئی ہے۔ ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو
اللہ کی رضا یا اللہ کی خوشنودی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل کے ساتھ ثواب جمع کرتے رہتے ہیں۔ کسی عمل کے نیک ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق، دوسری بنیادی شرط اس میں یہ ہے کہ اس کے کرنے کا طریقہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، کرنے کا طریقہ وہ ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ دونوں شرطیں حضور کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی، اللہ کا حکم بھی حضور کی بارگاہ سے ہم تک پہنچے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی وہیں سے پہنچے گی۔ پھر سب سے بڑی اور بنیادی شرط جو ہے وہ اسی آیہ کریمہ میں ارشاد فرمائی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا پروردگار ہے، اپنے رب کی عبادت کرو، وہ ہستی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا۔ تو عبادت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، متقی بن جاؤ۔ تقوی کا مفہوم ہے رب کریم سے بہت ہی قریبی تعلق قائم ہو جانا۔ ایسا تعلق جو نافرمانی سے روک دے، ایسا تعلق جو اطاعت پہ مجبور کر دے، مزاج بن جائے کہ برائی ہضم نہ ہو اور نیکی کی بھوک لگے۔ بتقاضائے بشریت اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ دکھ ہو، توبہ کرے، رجوع اللہ کرے۔ جسے ہم ثواب کہتے ہیں، وہ ثواب کیا ہے؟ یہی ثواب ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ ثواب کا لفظی ترجمہ تو اجر اور بدلہ ہے۔ قرآن حکیم نے کفار کو جو بدلہ ملے گا اسے بھی ثواب کہا ہے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کافروں کو اور کیا بدلہ ملے گا؟ وہی ملے گا جو ان کے کرتوت اور اعمال ہیں۔ تو ایک غلط فہمی ہم میں یہ آ گئی ہے کہ ہم کام تھوڑا کرتے ہیں اور ثواب بہت جمع کرتے ہیں کہ اس کا یہ ثواب ہوگا، اس کا یہ ثواب ہوگا، اس کا یہ ثواب۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کی راہ میں کوئی جتنے قدم چلے گا ہر قدم کا اتنا ثواب ہوگا، اس سے مراد یہ نہیں کہ اسے ساری زندگی قدم قدم ہی چلنا ہے۔ جیسے بہت سے دوست گاڑیاں چھوڑ کر پیدل چل رہے ہوتے ہیں کہ قدموں کا ثواب ملے گا، اور اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے اس کا حساب کون دے گا۔ آپ دین کے لیے ہی چل رہے ہیں، ایک گاڑی جا رہی ہے، آپ 2 گھنٹے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے اگر 10 منٹ میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں تو اگلے 2.25 گھنٹے دین کے کام پہ لگا دیں۔ لیکن چونکہ ثواب لینا ہے اس لیے وہ 2 گھنٹے پیدل چلنا ہے۔ تو بندہ اگر حساب کتاب پہ آ جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، پھر رضائے باری کی بات تو نہ رہی، پھر تو سوداگری ہو گئی۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں اتنا ثواب، اس لیے کرنی ہے کہ اس کی شان ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔
رہی بات اجر دینے کی، تو جتنا اجر وہ دے گا وہ محض اس کا کرم ہے۔ اگر ہم ہر سانس ہی سجدے میں زندگی بھر گزار دیں تو بھی ہم ساری عبادتوں سے زیادہ پہلے لے چکے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے باریک ایٹم جوڑ کر سیل بنائے، ان سیلوں کو ایسی ترتیب دی کہ اس سے تمہارے اعضاء و جوارے بنے، انہی سیلوں سے پاؤں کے تلوے بنائے، انہی کو ایک ترتیب سے جوڑا تو چشم روشن بن گئی، انہی سے دل بنایا، انہی سے دماغ بنایا، ہر عضو میں اس کی اپنی صلاحیت رکھی، ہاتھ پاؤں میں، آنکھ میں، ناک میں، کان میں، دل میں، دماغ میں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے، گوشہ نشین ہونے کے لیے آبادی چھوڑ کر ایک جزیرے پر چلا گیا جو غیر آباد تھا، چھوٹا سا جزیرہ تھا اور غیر آباد تھا۔ 400 سال اس نے عمر پائی، اس میں چشمے تھے، پھل تھے، پھل کھاتا اور چشمے سے پانی پیتا اور رات دن عبادت میں بسر کرتا۔ 4 صدیاں اس نے کسی بشر سے بات نہیں کی، جب بھی لب کھولے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے کھولے، حتیٰ کہ رب کریم نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس سے پوچھ لو اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، وہ کس صورت میں موت قبول کرتا ہے۔ یہ مقام نصیب ہوا اسے، تو اس نے کہا کہ مجھے نماز شروع کر لینے دو، نوافل شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں تو آپ میری روح قبض کر لیجئے تاکہ میرا وجود سجدے میں رہے، اور قیامت کو میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوا سجدے سے اٹھوں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کا وجود بھی محفوظ رکھا، باد و باران کا اثر نہیں ہوا، دھوپ کا اثر نہیں ہوا، مرور زمانہ کا اثر نہیں ہوا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں جبرائیل امین کہ یا رسول اللہ میں اب بھی جب آسمانوں سے اترتا ہوں یا آسمان کو جاتا ہوں تو نظر پڑتی ہے تو اس کو اسی طرح اس کا وجود سربسجود اس جزیرے پہ پاتا ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا پھر عجیب بات ہوگی، اللہ نے خبر دی کہ جب میدان حشر ہوگا اور یہ بندہ پیش ہوگا تو ارشاد ہوگا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے اس بندے کو میرے کرم، میری مہربانی اور میری رحمت سے میری جنت میں پہنچا دو۔ اس وقت وہ عرض کرے گا بار الہ، تیرے کرم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن 400 سالہ حیات مستعار جو مجھے آپ نے عطا فرمائی، میں نے 4 صدیاں تیرے بغیر، تیری تسبیح کے بغیر، تیری تعریف کے بغیر کسی سے بات نہیں کی، ساری عمر میں نے جنگلوں میں بتا دی، رکوع و سجود میں بتا دی، تیرا کرم ہے، لیکن میرے اس 400 سالہ عبادت کا بھی تو کچھ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ارشاد ہوگا کہ اچھی بات ہے اپنا حساب کر لو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میری نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اس کی عبادتوں کو دوسرے پلڑے میں رکھو اور اس کا حساب بنا دو۔
تو فرمایا آنکھ کی نعمت، نظر کی نعمت جو اس نے 400 سال استعمال کی تھی، ایک پلڑے میں صرف ایک نعمت سے شروع کیا جائے گا، آنکھ کی نعمت رکھی جائے گی۔ دوسرے پلڑے میں 400 سال کے رکوع و سجود اور تسبیحات و نوافل ہوں گے، لیکن وہ کم پڑ جائیں گے۔ صرف ایک نعمت جو اس نے 400 برس استعمال کی، اس کے مقابلے میں وہ 400 سالہ عبادت کم پڑ جائے گی، پریشان ہو جائے گا۔ تو ارشاد ہوگا کہ تم نے خود حساب کا مطالبہ کیا، ابھی تو بے شمار نعمتیں باقی ہیں اور تم سے ایک کا بدلہ نہیں چکایا جا رہا، لہذا اب اتنا عرصہ جہنم میں رہو جب تک سب کی قیمت پوری ہو جائے۔ تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ وہ پکارے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہوئی، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ پر رحم فرمایا جائے، مجھے معاف فرمایا جائے۔ تو ارشاد ہوگا کہ اگر تم رحمت کے طالب ہو تو جنت چلے جاؤ، حساب کتاب کر کے جانا ہے تو پورا کرو۔ تو انسان جتنی بھی عبادت کرتا رہے اس سے زیادہ نعمتیں وہ پہلے لے چکا ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا، اب صرف انسان بنا کر کتنی نعمتیں اس وجود میں سمو دیں، اس ایک ایک کو شمار کرو تو تم گن نہیں سکتے، ان کی قیمت تم چکا نہیں سکتے۔ پھر احسان صرف تم پر نہیں ہے، کہاں سے نسل آدم چلی اور کہاں سے تمہاری آباء و اجداد آ رہے ہیں، تمہاری ساری نسلوں پہ احسان ہے، کہاں تک جائیں گے ان سب پہ احسان ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عبادت کا اجر یہ ہوگا کہ تمہیں قرب الہی نصیب ہو جائے، اور حقیقی لذت جو ہے وہ قرب الہی میں ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ، کیا مومنین اور اہل نجات روز حشر اللہ کریم کو دیکھیں گے؟ فرمایا بالکل دیکھیں گے۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتیں جو حدیث پاک میں گنوائی گئی ہیں، قرآن حکیم میں گنوائی گئی ہیں، ساری شمار بھی نہیں کرائی گئی، لیکن جو کرائی گئی ہیں ان کا بھی اندازہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ بے پناہ نعمتیں ہیں، اور ایسی عظیم نعمتیں جو ہم نے سوچی بھی نہیں، ہم سوچ بھی دنیا میں رہ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ہر جنتی کو دیدار باری نصیب ہوگا۔ حقیقی لذت جو جنت کی ہوگی وہ یہ ہوگی، جنت تو ایک جائے رہائش ہے اور اس میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ایک سٹیٹس کے مطابق ہیں، جیسا جس کسی کا سٹیٹس ہے ویسی اس کے پاس بے پناہ نعمتیں ہیں، لیکن اصل لذت جنت کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب۔ کوئی ایسے ہوں گے جو ہمیشہ روبرو ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو جنہیں جمعے کے جمعے ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں مہینے میں ایک بار، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں سال میں ایک بار، لیکن ہر کسی کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوگا، اور اصل نعمت، حقیقی نعمت اور اصلی لذت اسی میں ہے۔ لہذا عبادات سے یہ موازنہ کرنا کہ جی میں روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں ہو گیا؟ بھئی بخار ہونا نہ ہونا تو ایک فطرت کا عمل ہے، وجود کے ساتھ چلتا ہے۔
وہ تو بے نماز بھی صحت مند پھرتے ہیں، کبھی انہیں بخار بھی ہو جاتا ہے، اس کا نماز روزے سے تعلق نہیں ہے۔ روزگار کا تعلق نماز روزے سے نہیں ہے، اولاد کا تعلق نماز روزے سے نہیں ہے۔ کفار کے پاس بھی ہے، دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، اقتدار بھی ہے، صحت بھی ہے۔ جو اللہ کو مانتی نہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس بھی ہیں، اور مومن کو سجدے کر کر کے ملیں تو کیا ملا؟ جو نعمتیں کافر کے پاس بحالت کفر بھی ہیں، اگر عبادات کا اجر وہی ہیں تو یہ تو بڑا کمزور عقیدہ ہے۔ دنیا کا ایک اپنا نظام ہے، اس میں دکھ سکھ ہیں، اس میں تکلیفیں ہیں، راحتیں بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، پوری بھی ہوتی ہیں، ادھوری بھی رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ نظام ہے جو اپنی روش پہ چل رہا ہے۔ بندے کے پاس جو مہلت ہے صرف اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کر رہے۔ پہلے وہ روایت چلی آ رہی تھی کہ دید موسیٰ یک شبان را برا کو ہمیں گفت خدا و الہ تو کجائی تا شمم من چاکرت چار قد دوزم کنم شانہ سرت دست کت بوسم بمالم پائے کت وقت خواب آید بروبم جائے کت گر ترا بیماری آید بپیش من ترا غم خار باشم ہم چوفیش۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جنگل میں ایک چرواہا بیٹھا تھا، اللہ کریم سے گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ تو کہاں ہے، مجھ سے ملتا، مجھے اپنے پاس بلا لیتا، میں تیری خدمت کرتا، میں تیرا سر دھو دیتا، تیرے بالوں کو کنگھی کرتا، تیرے کپڑے صاف کرتا، اگر تو بیمار پڑ جاتا میں تیری خدمت کرتا، اپنوں کی طرح تیمارداری کرتا۔ زینمت بےہودمی گفتہ شبان گفت موسیٰ باقیستت اے فلان۔ وہ چرواہا اس طرح کی بےہودہ باتیں کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے سنی، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا اور پوچھا یہ کس سے بات کر رہے ہو؟ گفت با آنکس کے مارا آفرید ای زمین و چرخز و آمد پدید، میں تو اس سے بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، جو خالق کائنات ہے، یہ سارا کارخانہ جس نے بنایا اس کی بات کر رہا ہوں۔ گفت موسیٰ ہائے خیرہ سرشدی خود مسلمان ناشدہ کافر شدی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو بےہودہ باتیں کر رہا ہے، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تو اللہ کو بندوں پہ قیاس کر کے اور اسے محتاج بنا کے چھوڑ دیا تو نے، تو کبھی اسے بیمار کرتا ہے، کبھی بھوک لاتا ہے، کبھی کپڑے دھوتا ہے، تو نے اسے اپنے اوپر، تو نے خالق کو اپنے اوپر قیاس، یہ تو کفر ہے، سے تو اللہ کریم سخت ناراض ہوں گے۔ تو اسے جب یہ پتہ چلا کہ میں تو منانے کی کوشش کر رہا تھا اور اللہ تو ناراض ہو گئے، جا مہا بدری دعاہے کرد تفت سر نہاد اندر بیابان و رفت، تو اس نے جب اسے یہ احساس ہوا کہ میری جہالت، میری بے وقوفی سے تو اللہ کریم تو مجھ سے خفا ہو گئے، تو اس نے کپڑے پھاڑ دیے اور دیوانہ وار چیختا چلاتا وہ ریوڑ وغیرہ چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر جنگل کو بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تو منا رہا تھا اور میں نے ناراض کر دیا۔ وہی آمد سوئے موسیٰ خدا بندے مارا زما کر دی جدا، فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ ایک بندہ میرا مجھ سے بیٹھا گپے لگا رہا تھا، بات کر رہا تھا، اب اس میں شعور اتنا تھا، استعداد اتنی تھی، سمجھ اتنی تھی، آپ کی تعلیمات اس تک پہنچی نہیں تھی، لیکن وہ بات تو مجھ سے روبرو کر رہا تھا، تو آپ نے اسے بھگا دیا،
تو برائے وصل کردن آمدی، آپ کو تو بھیجا تھا کہ جو دور ہیں انہیں پکڑ کر قریب لے آؤ، نیبر آئے فصل کردن، جو پاس بیٹھے انہیں بھگانے کے لیے آپ کو تھوڑا مبعوث فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کر کے پکڑ کے لائے، پھر اسے سمجھایا، بتایا، سکھایا۔ ایک رشتہ تھا اللہ کے ساتھ اس کا، جو اس میں شعور تھا، جو اس میں استعداد تھی، اس کے مطابق قائم کر رکھا تھا۔ اب وہ بیٹھا روبرو باتیں کر رہا تھا، تو فرمایا آپ اسے سلیقہ طریقہ سکھاتے، آپ نے یہ کیا کیا، اسے بھگا دیا۔ تو کل ایک بندہ بات کر رہا تھا، ایک زمیندار کی، عام آدمی تھا اور اچھا آدمی نہیں تھا، جیسے جاہل دیہاتی ہوتے ہیں، گناہ پہ فخر کرتے ہیں، کسی کا مال چھین لیا باعث فخر سمجھتے ہیں، کسی کو مار دیا باعث فخر سمجھتے ہیں، کسی کی بے عزتی کر دی اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میں تکڑا ہوں، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہوں، ان کا مال کھا جاتا ہوں، ان کو تھپڑ مارتا ہوں۔ عمر گزرتی گئی، زور جوانی میں تو کام چلتا رہا، جب جوانی ڈھلی تو کچھ آنکھیں کھلیں کہ بھئی وہ قوت تو نہیں رہی، اب اگر کسی کو تھپڑ ماروں گا تو ہو سکتا ہے وہ آگے سے ہاتھ پکڑ لے۔ تو خیال آیا کہ بہت غلطیاں کی ہیں، چلو اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ بھلا زمانہ تھا، آج کل کی طرح نہ پاسپورٹ ہوتے تھے، نہ ویزے ہوتے تھے، نہ اتنے اخراجات ہوتے تھے۔ بیت اللہ شریف جا پہنچا۔ عجیب بات ہے، جس طرح بتائی گئی مجھے بالکل ممکن ہے، جس طرح یہ پہلا قصہ ممکن ہے یہ بھی اسی طرح ممکن ہے۔ تو وہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی زبان میں بات کی، پنجابی میں کہنے لگا کہ خدایا تو جنا تا وڈا، بڑا جنا تو، پر گھٹ میں بھی کوئی نہ، میں بھی بڑی دبا کے رکھی۔ تو ہن احساس ہو گیا اتنا ڈکدی ماں نہیں ڈکدی، میں غلط کیتا۔ ساڈا ایک طریقہ، ساڈی قتل دی دشمنی بھی ہوگی نا تو دشمن گھر ٹر کے آوے، اسی اساں معاف کر۔ برائیاں تو میں بڑیاں کی تھیاں، پر ہن میں تیرے گھر آ گیا، ہن تیری شان اے وے میں معاف کر، گھر جے آ گیا تو معاف بھی کر دے تو انج کر اگوں میں نہ یاری بھی رکھ۔ تو ہمارے علاقے میں ایک رواج ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی عہد و پیمان کرتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں کہ اس بات پہ پکے۔ تو اس نے کہا میرے من معاف بھی کر دے، میں جو تیرے گھر آ گیا میں نہ یاری بھی رکھ، ماں سنگی بھی بنا تو سٹ سجی، اور میرے نہ ہاتھ ملا، بھائی گل ٹھیک ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے ہاتھ آگے کیا تو کوئی ایسا کرنٹ لگا مجھے، ایسی کوئی چیز صلاحیت کر گئی، کچھ ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بجلی تھی جو میرے سارے وجود میں کون گئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ باقی کی ساری زندگی اس کی اللہ اللہ میں گزری، اور ان پڑھ تھا لیکن سارے مسائل یاد ہو، لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے، مسائل پوچھا کرتے تھے۔ کوئی طریقہ سلیقہ نہیں تھا،
لیکن جو شعور تھا اس میں اور جو استعداد تھی، جتنی عقل تھی، اس کے مطابق اس نے درد دل سے اپنی بات پیش کر. وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس نے وہ اس کی جہالت بھی قبول فرما لی، اور عمل ہو، عبادت ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور اس پر وصول الہی نصیب نہ ہو، وہ لذت نصیب نہ ہو، وہ طلب نصیب نہ ہو، وہ درد نصیب نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات حلق سے اوپر ہے، وہ دل اس میں شامل نہیں ہے. سو عبادات کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ دل اس میں شامل ہو، خلوص اس میں شامل ہو، درد اس میں شامل ہو. اسے تقویٰ کہتے ہیں. وہ جو درد دل کے اندر ہوتا ہے وہ تقویٰ کہتے ہیں. بات لمبی ہو گئی. یہ جو درد ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک نگاہ میں نصیب ہوتا ہے. مرد، عورت، بچے، بوڑھے، امیر، غریب، عالم، ان پڑھ، جو بھی اس بارگاہ میں نور ایمان لایا، نور ایمان لے کر پہنچا، ایک نگاہ میں شرف صحابیت پہ فائز ہو. صحابی کا مطلب ہے کہ جتنا ممکن ہے کہ کوئی خلوص اور درد سمیٹ سکے، انسانی بس میں جتنا ممکن ہے وہ سارا جسے مل گیا وہ صحابی ہے. کوئی غیر صحابی صحابہ کرام کی برابری کی جرت نہیں کر سکتا. ایک نگاہ میں کام ہو گیا. اور یہ قیامت تک یہ دولت بٹتی رہے گی. قیامت تک نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے. آج بھی آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آج بھی آپ ہی کی برکات ہیں. تو عبادات میں وہ درد ہونا چاہیے کہ برکات نبوت سینے میں آئے، وہ درد دل میں آئے، اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق دل میں آئے، اللہ کی طلب دل میں آئے. حدیث شریف میں تفصیل ملتی ہے کہ روز حشر پل صراط سے گزرنا پڑے گا. ام منکم الا واردھا، کوئی بھی تم میں سے نہیں ہے جو وہاں سے نہ گزرے. میدان حشر اور جنت کے درمیان پل صراط ہے. جہنم کی ایک گھاٹی کے اوپر ایک پل ہے. کافر تو سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، لیکن مومن اور صاحب نجات بھی وہاں سے گزر کر جائیں گے. کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے جائے گا، کوئی پیدل کی رفتار سے، کوئی گرتا پڑتا جائے گا. تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ پل صراط سے گزریں گے تو جہنم بھی دعا کرے گی خدا انہیں جلدی گزار ورنہ میری آگ سرد ہو جائے گی. اس لیے کہ ان کے وجود کے ذرے ذرے میں پرتو جمال الہی ہو. کچھ تو ایسے ہوں گے جو جہنم سے بھاگ رہے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن سے جہنم لرز رہی ہوگی کہ خدا انہیں جلدی گزار. اے اللہ پہ کچھ وقت آ جاتا ہے اور کچھ باتیں مکر جاتے ہیں جنہیں شتیہات کہا جاتا ہے، جن پر گرفت نہیں کی جاتی. اور اولیاء کامل جو ہوتے ہیں ان پر جذب نہیں آتا. ولی کا کمال یہ ہے
کہ وہ عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرے اور اس کی عادات و اطوار سے سمجھ نہ آتی ہے، یہ بہت مشکل ہے، ورنہ ہر کسی پہ تھوڑا بہت شکر یا جذب آ جاتا ہے اور اس کی حرکات بے قابو ہو جاتی ہیں، اس کی باتیں بے اختیار ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ولی اللہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا بھائی حضرت آپ اپنے لیے جنت کی دعا بھی کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے میں نے جنت کی دعا کبھی نہیں، میں تو وصول الہی کی رضا الہی کی طلب میں رہتا۔ انہوں نے کہا اگر جہنم میں پھینک دیا اللہ نے تو فرمایا کیا فرق پڑے گا، جہنم میں پھینک دیں گے تو جہنم میں کیا کرو گے؟ کہنے لگے اگر مجھے جہنم جانا پڑا تو میں نے ایک طرف اللہ کی ضرب لگائی تو 7 دوزخیں سرد ہو جائیں گی۔ اب اس کی اپنی امید ہے، اس کا اپنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ انہیں شتیہات کہا جاتا ہے، ان پہ گرفت نہیں ہوتی، لیکن ایک آدمی کا اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، کتنا درد ہے اس کے دل میں۔ کہنے لگا میں تو جہنم سے نہیں ڈرتا، جہنم کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ نعمت جو ہے یہ تقویٰ ہے۔ اب عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نظر میں مل گیا، تابعین کو ایک نگاہ میں مل گیا، تبع تابعین کو ایک نگاہ میں مل گیا۔ اس کے بعد جو یہ پیری مریدی استادی شاگردی چلی تو اس کی غایت یہ تھی کہ وہ درد حاصل کیا جائے۔ اب ہمارا یہ دور ہے، یہ کچھ ایسا عجیب سا آ گیا، ورنہ اس سے پہلے کہ تمام علماء کی سوانح آپ پڑھیں تو وہ بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے عظیم اساتذہ سے فارغ ہو کر علوم مکمل کر کے پھر کسی نہ کسی صاحب حال کی مجلس میں جاتے، وہاں جتنا وہ چاہتے اتنا کہ وہ اجازت دیتے تو وہاں سے نکلتے، یہ درد بھی حاصل کرتے تھے، اور اکثر علماء صاحب درد ہوا کرتے تھے۔ یہ بے دردوں سے واسطہ تو ہم ہی کو پڑا، اس زمانے میں اکثر بے درد پیدا ہو گئے، اور اب تو اللہ اللہ پہ اعتراض ہونے لگے، حالانکہ علماء ہی کا حصہ تھا، اور ہر عالم علوم ظاہری مکمل کر کے اہل اللہ کی مجالس میں جاتا اور وہاں جتنا عرصہ وہ رکھتے رہتا، اور جب وہ اجازت دیتے تو پھر آگے جا کر کام کرتا۔ تو یہ ساری محنت اس درد کے حصول کے لیے ہے جو اللہ کے روبرو کر۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، اور جہاں زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں وہاں چور بھی زیادہ آتے ہیں، بڑے چور آتے ہیں، جہاں بڑی دولت ہوتی ہے وہاں بڑے چور آتے ہیں، جہاں جتنا درد ہوتا ہے وہاں اتنے شیاطین بھی جھپٹے مارتے ہیں، وہ اپنے پیشے میں لگا ہوا ہے۔ اب اس نے عجیب عجیب گاتیں لگا رکھی ہیں۔ پہلے تو یہی ہے کہ آدمی کو اپنی بڑائی میں مبتلا کر دیا کہ میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا ولی اللہ ہوں۔ اب دنیا میں وہی ہونا چاہیے جو میری زبان سے نکلے۔ بھئی تیری زبان چند روز کی مہمان ہے، کل نہیں تھی، اگلے کل پھر نہیں ہوگی، پھر کون چلائے گا یہ نظام؟ جب ہم نہیں تھے تو چل رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے تو چلے گا، پھر اسی کو زیب دیتا ہے جو ہمیشہ چلا رہا ہے۔ اگر یہ وہم پڑ جائے تو پھر آدمی اپنے گرد ایک حلقہ اثر بنانا شروع کر دیتا کہ لوگ میری اہمیت سے مجھے بڑا سمجھیں، پھر وہ اپنی بڑائی میں مبتلا۔ بڑائی تو اللہ کے لیے ہے۔ آدمی اگر دودھ پی کر مر جائے تو بڑا بے نصیب ہے، لیکن دودھ بھی کی یہ حد ہے نا کہ آپ اتنا دودھ پئیں صحت مند رہیں گے، دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، لیکن اگر آپ اسے حد سے آگے بڑھ جائیں تو دودھ ہی سے بیمار ہو جائیں گے، اسی سے مر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا بد نصیب ہوتا ہے۔
کہ اپنی بڑائی کے زوم میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں دل صاف ہوتا ہے تو اکثر اوقات کچھ مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ ہندوؤں کے پیشواؤں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑی عجیب سی چلا کشیاں کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی کوٹھری بناتے کنارے آپ، جس میں آدمی بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑا ہو سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں۔ 40 دن کے چلے کے لیے اس میں اپنے کو بند کر لیتے اور 40 دانے میوے کے سوگی کے اپنے پاس رکھ لیتے، 24 گھنٹے میں ایک دانہ کھاتے، 40 دن چلا کرتی۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے ان کے قوا کمزور ہوتے ہیں، قلب خشک ہو کر اس میں چمک سی آ جاتی ہے، خیالات کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور انہیں پھر مادی چیزوں کے مشاہدات ہونے لگتے ہیں، شیاطین کو دیکھتے ہیں، دور نزدیک کی چیز کو دیکھ لیتے ہیں، زمانے میں گزشتہ یا ہونے والے واقعات کا اندازہ کر، اور یہی ان کی بزرگی کا سبب ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں، پھر آگے شیطان انہیں باتوں میں لگا لیتا ہے، وہ عجیب عجیب تماشے ان کے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ساری چلا کشیوں کے باوجود نہ وہ برزخ میں جھانک سکتے ہیں، نہ بالائے آسمان، نہ ملائکہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نور ایمان شرط۔ لیکن یہ گزشتہ آئندہ واقعات یہ تو ہندوؤں کے بابے بھی بتا دیا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ اللہ کرنے سے دل میں روشنی آئے، نور آئے، اس میں مشاہدات ہونے لگے، تو اگر بالائے آسمان نظر پہنچتی ہے، احدیت، معیت، اقربیت نظر آتی ہے، برزخ میں نظر پہنچتی ہے، اور بارگاہ رسالت مآب وسلم نظر آتی ہے، تو پھر ایسے بندے کے لیے تو کوئی عجیب بات نہیں کہ دنیا کی کوئی چیز نظر آ جائے۔ لیکن بڑا ہی بدبخت ہے وہ جو ان نعمتوں کو چھوڑ کر ان باتوں کے پیچھے لگ جائے جو ہندوؤں کے بابے بھی حاصل کر لیتے۔ اور کتنا عجیب انسان ہے وہ کہ جس کے سامنے جمال الہی ہو لیکن ادھر نہ دیکھے، دنیا کی غلاظتوں کی طرف دیکھے۔ کیسا عجیب آدمی ہے وہ کہ جس کے سامنے محمد الرسول اللہ کا رخ پر نور ہو اور وہ ادھر کی بجائے دنیا کی غلاظتوں کی طرف متوجہ، تو صرف یہ ایک جرم اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ اور یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا مکمل دین پہنچا کر تشریف لے گئے۔ فرض، سنت، واجب، مستحب کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کسی نے بعد میں ایجاد کیا ہو، کامل دین پہنچا کر حضور تشریف لے گئے۔ اور آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیا تھا؟ جنازہ تو مرنے والوں کے دعا کے لیے دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ اور نبی میت نہیں ہوتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے برزخ میں چلے جاتے ہیں، حیات میں فرق نہیں آتا۔ جنازہ کیا تھا؟ حجرہ اقدس میں جتنے لوگ کھڑے ہو سکتے تھے وہ صف بنا کر کھڑے ہوتے، کوئی امام نہیں ہوتا تھا، سب اپنی اپنی بات عرض کرتے، بار الہ تیرے سچے رسول نے تیرا سارا پیغام من و عن ہم تک پہنچا دیا، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ تیرے رسول نے پیغام مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ دین مکمل ہو گیا۔ اب کسی نے نکاح کا فیصلہ کرنا ہے، خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا ہے، دنیا کے کسی بھی کام کا فیصلہ کرنا ہے
تو نہ وہ کشف سے کرے گا، نہ استخارے سے کرے گا، نہ کسی اور بلا سے کرے گا، شریعت کے مطابق جو سلیقہ ہے اس سے کرے گا۔ واز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر آئینے شریعت میں تلاش کرو کہ کہاں کھڑے ہو، کہ جیسے نبی کو چیز دکھائی جاتی ہے وہی چیز ویسے ولی کو دکھائی جاتی ہے، لیکن نبی اور ولی کے دیکھنے میں فرق یہ ہوتا ہے، جیسے یہ مسجد ہے، یہ نبی کو دکھائی جائے گی تو اس کی ایک ایک تفصیل بلا شک و شبہ انہیں مشاہدہ کرایا جائے گا، یہاں کھڑکی ہے، یہاں محراب ہے، یہاں لائٹ جل رہی ہے، یہاں بندے بیٹھے ہیں، یہ دروازہ ہے، اتنی لمبی ہے، یہ ساری تفصیلات بھی ہوں گی اور کسی میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ولی کا کشف یہ ہوتا ہے جیسے 500 گز دور سے دکھا دی جائے وہ مسجد ہے، اب اس نے بھی دیکھ لی، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کھڑکیاں کتنی ہیں، لوگ کتنے بیٹھے ہیں، دروازہ کس طرف۔ پھر وہاں سے دیکھنے میں جو غلطی لگنے کا امکان ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ پھر ولی اپنے مشاہدے کو نبی کے مشاہدے پہ پیش کرتے ہیں، اگر نبی کے مشاہدے کے مطابق ہے درست، اگر غلط ہے تو ولی کو غلطی لگ رہی ہے، نبی کو غلطی نہیں لگتی۔ تو کشف کی حیثیت یہ ہے کہ کسی کو مشاہدہ ہوا تو وہ شریعت کے مطابق اگر ہے تو وہ اس کے لیے درست ہے، دوسرا اس کے کشف کا مکلف نہیں۔ نبی کے کشف کی ساری امت مکلف ہوتی ہے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے اور ساری امت اس کی مکلف ہوتی ہے۔ ولی صاحب کشف ہو تو اپنے کشف کا فقط خود مکلف ہے، دوسرا بندہ نہیں، نہ اس کی بیوی، نہ اس کی ماں، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا باپ، نہ اس کا دوست، نہ اس کا شاگرد، کوئی دوسرا دوسرے کے کشف کا مکلف نہیں۔ تو جب دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں تو مجھے حیرت ان لوگوں پہ بھی ہوتی ہے جو کسی کو صاحب کشف بنا کر اس سے پوچھنے جاتے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ سے تعلق ہو جائے، اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے اور اس کی نافرمانی سے ڈر نہ لگنے لگے، اس سے آگے کوئی اولیاء ہی نہیں ہے، نہ کوئی ولایت ہے۔ ساری ولایت یہی کچھ ہے۔ اب جتنی یہ بات پختہ ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ بڑی نازک بات ہے، بڑا نازک رشتہ ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی اطاعت کرو، اطاعت کی حد کر دو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں بے شمار نعمتیں دی، تمہارے آباء و اجداد پہلوں کو پیدا فرمایا۔ عبادت کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کی رضا میں فنا ہو جاؤ، مٹ جاؤ اس کی رضا میں، اس کی خوشی میں، اس کی چاہت میں۔ تو میرے بھائی میں تو دعا بھی کرتا ہوں اور درد دل سے کہتا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ یہ سارے شیطان کے پھندے ہیں، ان سے بچو۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، ہماری نیت اور ارادہ، ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری کوششیں برابر ہوتی ہیں یا نہیں یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ کریم بہتر فرمائے گا۔ دین کو باقی رہنا ہے، دین باقی رہے گا، اور دین باقی رہے گا تو دیندار باقی رہیں گے، دین لوگوں میں ہی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم اسے قائم رکھے گا تو اپنے آپ کو اس سانچے میں رکھیے کہ ہمارے اندر دین رہ سکے۔ ہماری بقا دین کے ساتھ ہے، دین کی بقا ہمارے ساتھ نہیں ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ عسیٰ یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبوہ، اور کسی کو پیدا کر دے گا، وہ اس کی اطاعت کرتا رہے گا۔ تو اللہ کریم نیکی کی توفیق عطا فرمائے، درد دل عطا فرمائے، مشاہدہ حق عطا فرمائے، توفیق دے کہ ہم اس کی ناراضگی سے بچ سکیں، اس کی رضامندی کی طرف چل سکیں۔ کوشش بھی کرو، محنت بھی کرو، اور کوئی نعمت اس کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے تو اس کی حفاظت بھی کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی دو چنا تمہارے لیے، بنے